نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جمعرات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی، جس کو ختم شریف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا جاتا ہے، تو جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کریں گے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، بہت سارے حضرات نے یہ سوال کیا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے بیٹے کا تیجا کروایا، قل خوانی کروائی، تو کیا یہ اپنے لیے درست اور ہمارے لیے ناجائز ہے؟ تو چونکہ ہمارے لیے حجت کیا ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر میں تفصیلی آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے لیے حجت کیا ہے۔ کیا کسی عالم دین کا عمل ہمارے لیے حجت ہے؟ بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے لیے عمل کے لیے حجت شریعت میں اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان، اصحاب پیغمبر کا عمل اور اجماع اور قیاس، یعنی ائمہ کرام کے اقوال اور فقہائے کرام کی باتیں ہیں۔ اب قرآن کریم سے جس بات کا ثبوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جس بات کا ثبوت ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے، نہ کہ کسی عالم دین کا عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اسی سوال کی جانب کہ مولانا نے جو قل خوانی کروائی اور جو تیجے پہ دعا کروائی اپنے بیٹے کے، سب سے پہلے تو ان کے اس دکھ درد کی کیفیت میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو غریق رحمت فرمائے اور ان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں اپنی اس بات کی طرف کہ مولانا کے اس عمل سے کیا تأثر نکلا۔ حضرات سامعین محترم، بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہیں، آپ علیہ السلام کے صحابہ کی زندگیوں سے ثابت نہیں، وہ بات ہمارے لیے کرنا قطعا مناسب نہیں ہے۔ شریعت میں جس بات کی گنجائش نہیں، ہمارے لیے حجت، پھر وہی بات دہراتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ علیہ السلام کی شریعت مطہرہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں کہیں بھی تیجا 7واں میت کے بعد 40واں، کہیں بھی کسی صحابی نے آپ علیہ السلام کی زندگی میں، آپ علیہ السلام نے خود یا آپ کے کسی ساتھی نے نہیں کیا۔ اس کے متعلق آپ علیہ السلام کی مشہور و معروف اور صحیح حدیث ہے کہ جو آدمی ہمارے دین میں نئی بات لے کے آئے گا اور اس کو دین سمجھے گا، پس وہ رد کر دی جائے گی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ شرح سفر السعادت میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں عادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھی کہ میت کے لیے وقت نماز کے علاوہ جمع ہوں اور قرآن خوانی کریں اور ختم پڑھیں، نہ قبر پر اور نہ کسی دوسری جگہ۔ یہ ساری چیزیں بدعت اور مکروہ ہیں۔ ہاں، اہل میت کے ہاں تعزیت کے لیے جانا، ان کو تسلی اور دلاسا دینا، صبر کی تلقین کرنا، یہ سنت و مستحب ہے، لیکن یہ تیسرے دن کا خاص اجتماع اور دوسرے تکلفات اور مردہ کا مال جو یتیموں کا حق بن چکا ہے بغیر وصیت کے خرچ کرنا بدعت اور حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں جو رسم قل کی جاتی ہے، برادری کے لوگ جمع ہوتے ہیں، ختم پڑھا جاتا ہے اور دیگر رسمیں ادا کی جاتی ہیں، یہ سب رسمیں خلاف شریعت اور بدعت ہیں۔ حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں اسی حوالے سے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں وَيُقْرَهُ الضِّيَافَةُ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُورِ وَلَا فِي الشُّرُورِ وَهِيَ بِدْعَةٌ۔ اہل میت کی طرف سے کھانے کی دعوت مکروہ ہے، اس لیے یہ تو خوشی کے موقع پر مشروع ہے، نہ کہ غمی کے موقع پر۔ حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ نے فتاوی بزازیہ میں اسی حوالے سے لکھا ہے، فرماتے ہیں مکروہ ہے کھانا تیار کرنا پہلے دن اور تیسرے دن اور ہفتے کے بعد، اور تہوار کے موقع پر قبر کی طرف کھانا لے کر جانا اور قرات قرآن کے لیے دعوت طعام کا اہتمام کرنا۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ وبا اتنی عام ہو چکی ہے، ہر خاص و عام اس میں مشغول نظر آتا ہے، تو اس لیے ان تمام مکروہات شرعیہ اور بدعات سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ پھر ایک مقام پہ رقم تراز ہوتے ہیں، فرماتے ہیں وَلِذَا مَنَعُوا عَنِ الْإِجْتِمَاعِ بِصَلَاةِ الرِّغَائِبِ الَّتِي أَحْدَثَهَا بعض المتعبدین،
کہتے ہیں اسی بنا پر فقہائے امت نے نماز رغائب کے لیے جمع ہونے سے منع کیے، جو کہ بعض بدعتیوں نے ایجاد کی ہے، کیونکہ ان مخصوص راتوں میں اس کیفیت سے نماز پڑھنا منقول نہیں، اگرچہ نماز بذات خود خیر ہی خیر ہے۔ تو اس لیے نفلی نماز اور نفلی تسبیحات کے لیے اجتماع کرنا، جمع ہونا، مل بیٹھ کے اور اس کا اہتمام اور اس کو لازم سمجھنا، اس سے ہمارے فقہائے کرام اور بڑوں نے منع کیا ہے۔ چنانچہ اسی حوالے سے مزید آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ فتاوی عالمگیری میں محیط سے نقل کیا ہے کہ قراءۃ الکافرون الی الآخر مع الجمع مکروہۃ لأنها بدعۃ لم تنقل عن الصحابۃ ولا عن التابعین۔ سورہ کافرون سے آخر تک مجمع کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ یہ بدعت ہے، صحابہ و تابعین سے منقول نہیں۔ تو ان تمام آپ فقہائے کرام کی عبارات کو، احادیث کو اور ان مستند حوالہ جات کو سامنے رکھیں تو خلاصہ ساری بات کا آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ قرآن و حدیث اور شریعت میں جو چیزیں ہیں جن کا ثبوت ہے، جو سنت متواترہ سے اور نص قطعی سے جن کا ثبوت ہے، وہ کرنا ضروری ہے، اور اس کے مد مقابل کسی بھی شخص کا کوئی بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا مفتی ہو، اس کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں۔ اب یہاں رہی بات حضرت مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے محبین کی، یقیناً وہ میری ان تمام باتوں اور گفتگو کے بعد مجھے پتہ ہے کہ میں نے تان و تشنیع کی زد میں آ جانا ہے۔ بہرحال ہم نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا۔ بات واضح ہے، دو ٹوک ہے کہ حضرت ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے بڑے ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ اگرچہ یہ ان کا فعل انہوں نے جس بنیاد پہ کیا، جس مصلحت کی بنیاد پہ کیا، یہ ان کے لیے ہے، لیکن شریعت کی روشنی میں ان کا یہ فعل قطعاً بھی مناسب نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پہ چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں سنتوں کے اہتمام کے ساتھ اپنے محبوب کی مبارک زندگی پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ امید ہے ہماری آج کی اس گفتگو سے بہت سارے احباب کو فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھرپور شریعت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔